اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، قرآن حکیم کھولا ہے تو 18واں سپارہ سورہ مومنون کی ابتدا سامنے آئی ہے، اور سورہ مومنون کی چند ابتدائی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ چند باتیں انہی آیات مبارکہ کے حوالہ سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے۔ فلاح اور کامیابی جو ہے وہ یہاں پر اخروی فلاح اور اخروی کامیابی مراد ہے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر جو مومنوں کے لیے اخروی فلاح کا تذکرہ ہوا ہے، تو اخروی فلاح کی بھی آگے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ سیدھا جنت کا مستحق ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سب کو انہی میں سے کر دے کہ جن کے اوپر کوئی عذاب نہ ہو، سیدھے وہ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اور دوسرا فلاح، ناقص فلاح، وہ یہ کہ کچھ عرصہ جہنم کا ایندھن بننا پڑ جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر پہلی قسم مراد ہے جو کامل فلاح ہے، کہ بندہ سیدھا جنتی ہو جائے، جہنم سے مکمل بچ جائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو صفات آگے اللہ رب العزت نے مومنون کی ذکر فرمائی ہیں، تو اگر وہ ان صفات کے اوپر بندہ قائم ہو جائے تو انشاءاللہ وہ سیدھا جنتی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنی نماز کے اندر عاجزی کرنے والے ہیں۔ جس کو نماز کے اندر عاجزی کا تذکرہ آیا تو اس میں ایک چیز اس سے پہلے خود بخود ہو جائے گی کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو،
دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، کیونکہ جو نماز دکھلاوے یا ریاکاری کے لیے ہوتی ہے نا، اس میں جب اللہ رب العزت کا ڈر ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو ہوتی صرف دکھلاوے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب وہ ہوتی ہی نہیں ہے تو اس کے اندر عاجزی نہیں ہوتی۔ عاجزی تبھی پیدا ہوتی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو گویا کہ یہاں پر تذکرہ تو صرف یہ ہوا کہ جو اپنی نماز کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خود بخود یہ بات بھی ہو گئی کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو سے ہر وہ چیز کہ جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے وہ سب اس میں مراد ہو سکتی ہیں۔ غالباً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے غالباً یہاں پر تفسیر اللغو کی الشرک بھی کی ہے کہ لغو میں سب سے جو بڑی چیز ہے، جو لغو کا سب سے بڑا مصداق ہے، وہ شرک ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی شریعت اسلامیہ کے اندر ممنوع ہے، حرام ہے، اس کے اندر پڑھنا وہ لغویات میں پڑھنا ہوتا ہے، وہ لغو ہوتا ہے۔ تو اس لیے تمام ممانعات سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے، ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہے اس کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ ادا کرنا ذکر نہیں ہوا، زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ مومنون جو ہے یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ مکی آیت ہے، اور مکی آیت کے اندر مکی دور میں جو یہ زکوٰۃ ہم مال کے اوپر دیتے ہیں نا، 40واں حصہ، 28%، مکی دور میں یہ موجود نہیں تھی۔ اس کا حکم تو مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ جو ہے یہ اپنے لغوی مفہوم میں ہے کہ جو اپنی پاکیزگی کا خیال کرنے والے ہیں، جو پاکیزہ رہنے والے ہیں، جسمانی پاکیزگی بھی اور باطنی اندرونی پاکیزگی کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں، اپنے مال کی پاکیزگی کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں، حلال سے کماتے ہیں، حرام سے نہیں کماتے۔ اللہ واللہ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زنا کے قریب نہیں جاتے، زنا میں نہیں پڑتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی ازواج کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے ان کے ہاتھ مالک بن گئے، یعنی اپنی لونڈیوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ بس وہ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو وہ ملامت زدہ نہیں ہیں جو صرف اپنی ازواج اور اپنی بیویوں تک اپنی لونڈیوں تک محدود رہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں لونڈی کے ساتھ ازدواجی تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ لونڈی جو جنگ کے اندر گرفتار ہو کے آتی ہے، اس کے لیے شریعت اسلامیہ میں یہ جو ازدواجی تعلق اس سے جائز رکھا گیا ہے، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہوا۔ اب اس کے اعتراض کے جواب میں ہمارے سادہ لوگ علماء جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہماری عورتیں کافروں کے قبضے میں چلے جائیں تو وہ بھی تو کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ اگر وہ غلط کرتے ہیں تو کیا ہم بھی غلط شروع کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام تو اچھائی کا درس دیتا ہے، یہ تو نہیں کہ بدلے میں ہم بھی وہی شروع کر دیں۔ تو
تو پھر یہ لونڈیوں کے ساتھ تعلق جو ہے جو جائز رکھا گیا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے اور کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لونڈیوں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ لونڈیاں جس وقت آئیں تو جو چاہے اس کے ساتھ اپنا تعلق بنانے لگ جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مال غنیمت جمع سے پہلے ہوتا ہے اور پھر جب جمع ہوتا ہے تو اس کے بعد سپہ سالار اس کو فوج میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ فوج میں جو تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں لونڈیوں کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جس وقت ہم نکاح کرتے ہیں تو اس میں 2 بول ہی ہوتے ہیں نا، ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو ان 2 بولوں سے ازدواجی تعلق جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر امیر لشکر کا سپرد کر دینا یہ انہی 2 بولوں کے قائم مقام ہے، لیکن سوال تو یہاں پر رہے گا پھر بھی کہ ان کی لونڈیوں کی اپنی مرضی تو شامل نہیں ہے۔ وہاں نکاح میں تو مرضی ہوتی ہے نا مرد اور عورت دونوں کی، یہاں پر تو امیر لشکر نے چلو سپرد کر دی لیکن خود خواتین کی مرضی تو نہیں ہے نا، تو پھر ظلم بنے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں، مزید تھوڑی سی بات ہے۔ جس وقت لونڈی کسی کے سپرد کی جاتی ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ فوری طور پر اس سے تعلق قائم کرنا وہ جائز نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ ایک حیض آئے اس کو، پھر اس سے پاک ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس چیز کو استبراء کہتے ہیں۔ اور یہ جو عرصہ اس لونڈی کو ملا ہے، اس عرصے کے دوران صرف اس کو ایک جملہ کہنا ہے، صرف ایک جملہ وہ کہہ دینا اگر، تو وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکتی ہے۔ وہ جملہ یہ صرف کہے کہ میں مکاتبت کرنا چاہتی ہوں۔ مکاتبت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے عوض کچھ رقم دے کر میں آزادی چاہتی ہوں، میں لونڈی نہیں رہنا چاہتی، میں تمہیں کچھ مال کما کے دے دیتی ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ جب یہ جملہ اس نے بول دیا تو جس کو وہ لونڈی دی گئی ہے اس کے اوپر یہ مکاتبت کو ماننا تسلیم کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس میں اس کو گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ آگے انکار کر دے۔ جس وقت اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں کچھ مال کما کے تمہیں دے دیتی ہوں، مجھے آزاد کر دو، اس کے لیے ماننا ضروری ہو گیا، اس نے ضرور اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اب یہ اس کی مکاتبہ بن گئی، جب مکاتبت ہو گئی اب اس سے وہ تعلق نہیں قائم کر سکے گا۔ مکاتبت ہو گئی، اب اس عورت کو موقع دینے کا یہ پابند ہوگا کہ وہ مال کمانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو پابند کر دیا گیا کہ اگر کوئی لونڈی مکاتبت اختیار کر رہی ہے، وہ آزادی چاہ رہی ہے، تو پورا معاشرہ بھی اس کی سپورٹ کرے۔ اس نے مکاتبت کے لیے جتنا اپنے مالک سے طے کیا ہے کہ میں اتنی رقم کما کے تمہیں دے دیتی ہوں، تو اگر وہ نہیں کما پا رہی، معاشرہ اس کی سپورٹ کرے۔ مسلم معاشرے کو پابند کر دیا گیا اس چیز کا بھی کہ تم اس کے ساتھ تعاون کرو اور اس کو جلدی سے جلدی آزادی دلواؤ۔ تو گویا کہ اس نے صرف ایک جملہ بولنا ہے اور اس کے بعد کچھ جو ہے اس نے معاشی سرگرمی اختیار کرنی ہے، اور اس میں بھی اہل اسلام نے اس کی معاونت کرنی ہے، اور وہ آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ اب آزادی کے لیے اس کے پاس ایک باقاعدہ سلسلہ موجود ہے جس کے اوپر وہ عمل کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اسی کے پاس لونڈی کی حیثیت سے رہنا چاہتی ہے تو پھر گویا کہ اس کی مرضی شامل ہو گئی۔ اللہ اللہ، دیکھیں جس وقت جنگ کے اندر لونڈیاں آئیں گی تو اگر ہم ان کو سیدھا آزاد کر دیتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں اگر یہ ہو کہ سیدھا آزاد کر دیا جائے، ان لونڈیوں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن ان کے پاس ٹھکانہ کون سا ہے؟ ان کے اپنے گھر بار تو تباہ ہو چکے، ان کی اپنی معاشی کفالت کا کیا انتظام ہے؟ وہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ جب یہ کسی بندے کے سپرد کر دی جائیں گی، وہ ان کی رہائش کا بھی، ان کے نفقہ کا بھی ذمہ دار ہوگا، اور لونڈیوں کو
ایسے حقوق دیے گئے ہیں شریعت اسلامیہ میں کہ جیسے بالکل بیویوں والے حقوق ہیں. بیویوں والے حقوق جو ہیں وہ لونڈیوں کو دیے گئے ہیں. تو لونڈیوں کے اوپر کوئی مشقت ان سے لینا، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرنا، وہ قطعاً حرام ہے. ان کو گھر کے اندر وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. یہ حقوق دیے گئے ہیں. غلاموں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں، لونڈیوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں. اور شریعت اسلامیہ نے غلاموں کو اتنے حقوق دیے ہیں، اتنے حقوق دیے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر غلام حکمران بھی نظر آتے ہیں وہ غلام، لیکن وہ اسلامی سلطنت کے حاکم بن گئے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا حق چاہیے ان کو؟ تو اسلام نے غلامی کا نام یکسر ختم نہیں کیا تھا، اور وہ ممکن نہیں تھا اس معاشرے میں. غلامی کا نام یکسر ختم کر دینا وہ کئی قسم کی اس وقت قباحتوں کا سبب بنتا. جن سارے غلاموں کو فوراً ایک حکم کے تحت اگر اللہ آزاد قرار دے دیتے تو عرب کا جو سارا نظام چل رہا تھا وہ سارا درم برم ہو جاتا، کیونکہ اس وقت غلاموں کے ذریعے ہی سارے کاروبار چل رہے تھے. تو اگر وہ اچانک جو ہے وہ ایک حکم دے دیا جاتا، اللہ چاہتے تو دے دیتے، لیکن وہ سارا نظام درم برم ہو جاتا. لیکن اسلام نے ایک ایسا تدریج کے انداز میں معاملے کو حل کیا کہ کئی چیزوں میں غلام آزاد کرنا، لونڈی آزاد کرنا کفارے کے طور پر رکھ دیا گیا، اور غلام اور لونڈی آزاد کرنے کا ثواب رکھ دیا گیا. بہت سارا ترغیبیں دے دی گئی کہ ان کو آزاد کرو. تو آہستہ آہستہ یہ آزادی ہوتی گئی. اور اگر آزاد نہیں بھی کرتے تو ان کو اپنے بہن بھائیوں جیسے حقوق دو، اس حد تک تو دے دیا گیا. تو اس لیے اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا غلامی یا لونڈیوں کا تصور برقرار رکھ کے. بہرحال فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، تو بیویوں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ ازدواجی تعلق جائز ہے. جو کوئی اس سے ہٹ کے چاہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ زیادتی کرنے والے ہیں. تو بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک صحیح نکاح اور دوسرا صحیح ملکیت، لونڈی ہونا. باقی کچھ لوگ جو تھوڑے وقت کے لیے پیسے دے کے تو اس کو نکاح متع کے نام سے رائج کرتے ہیں، تو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اللہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی ایمانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ امانت ان کے پاس سپرد کی گئی ہے تو وہ اس کو پوری طرح محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو پورا واپس کرتے ہیں. امانت کا جو وسیع مفہوم ہے اس میں بڑا کچھ آ جاتا ہے. آپ سے کوئی مشورہ مانگا گیا ہے تو صحیح مشورہ دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ آپ نے صحیح مشورہ دینا ہے. ووٹ بھی ایک امانت ہوا کرتا ہے. تو اپنے ضمیر کے مطابق جو زیادہ حقدار ہے صحیح شرعی بنیادوں پر اس کو دینا چاہیے. جو جماعت آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اسلام کے لیے، اس کو ووٹ دینا چاہیے. اللہ وعدے کرتے ہیں تو وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وعدے خراب نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات شروع کی آیت نمبر 2 سے، اور یہاں پر آیت نمبر 9 تک مومنوں کی صفات اللہ نے ذکر کی ہے. یہ صفات ذکر کر کے آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الوارثون، یہ جو مومن ہیں یہ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ کہ جو فردوس کی وراثت ہے ان کو ملے گی. یہ جنت کے وارث ہیں اور جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. تو آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 9 تک جو مومنوں کی صفات ذکر ہوئی ہیں تو ابتدا بھی نماز کے تذکرے سے اور انتہا بھی نماز کے تذکرے سے ہوئی ہے. آیت نمبر 2 کے اندر بھی نماز ہی کا تذکرہ آیا اور آیت نمبر 9 میں بھی نماز ہی کا تذکرہ آیا. تو گویا کہ اپنا اول آخر نماز کو تو خاص طور پر بنا لو، باقی ساری چیزوں جو ہیں ان کو بھی اختیار کرو، لیکن نماز کو تو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو.
نماز کی تو انتہائی پابندی کرو، اللہ اللہ یہ سارا کچھ کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ جو وارث ہیں، کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب